अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात है ये काफ़ी अरसा दराज से इसी तरह चल रहे हैं। आए दिन किसी न किसी अहमदी को वहाँ पे कत्ल किया जाता है। और ये जो कल का वाक़या है जो सरगोदा में पेश आया, एक डॉक्टर का कत्ल किया गया, निहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। इस पर लोगों ने अपने अपने तरीक़ों से इजहार ताज़ियत भी की, मगर इनकी फैमिली का कितना बड़ा लॉस हो गया, इस पर कल भी हमने बात की थी। इस पर सोचा एक प्रोग्राम किया जाए और लोगों को बताया जाए। वैसे तो इस कौम की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि अक्ल शऊर या ऐसी कोई चीज़ अभी नज़र नहीं आ रही दूर दूर तक। ये जो डॉक्टर साहब, उनके बारे में लोग बता रहे कि बेहद अच्छे इंसान थे और लोगों की खिदमत कर रहे थे। इस कौम की ये बदकिस्मती है, जो भी इनकी खिदमत सच्चे दिल से करता रहे ये इसी के दुश्मन बन जाते हैं। या से आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बदकिस्मत कौम है। ये कभी मजहबी नफ़रत इनके सामने आ जाती है, कभी हसद सामने आ जाता है, कभी किसी की तरक्की नहीं देखी जाती, कभी ये नहीं देखा जाता कि ये लोगों की खिदमत क्यों कर रहा है। उनके नज़दीक कोई जो तकलीफ़ का बायस बने उसके आगे पीछे ये लोग रहते हैं, इसके नारे भी लगाते हैं, उसके लिए ये अपना वक्त भी बर्बाद कर देते हैं। आप देख लें, सोशल मीडिया इन चीज़ों से बढ़ा पड़ा है। बड़े से बड़े सियासतदान जो अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े किंग हैं, तरीक़ा वारदात उनका यही है कि इस कौम को उन्होंने पीछे लगाया हुआ है। इनके सामने ये आप कभी देखें तो आप कुर्सी में नहीं बैठ सकते, उनके पाँव में बैठते हैं। ये जो पाँव में बैठने वाले लोग हैं, इनका दिमाग आप चेक कर ले, कितनी अकल और कितना शऊर इनमें होगा। वहाँ पे पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं वो मेरा ख्याल है कि इतने खौफनाक हैं कि एक साहब कह रहे हैं कि मैं ज़ाती तौर पर डॉक्टर साहब को जानता हूं कि बहुत ही अच्छे इंसान थे। डॉक्टर शेख महमूद एक नफीस और हमदर्द इंसान थे। डॉक्टर से पढ़कर वो एक मसीहा थे। मुल्क भर से स्टमक और लिवर के मरीज इनके पास शफा लेने आते थे। आज भी दूर दराज से आए हुए मरीज इनके इंतजार में थे। वो सरगोदा में अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ रहे थे कि कत्ल कर दिए गए, क्योंकि वो अहमदी थे। हम अहलियत और सलाहियत को अकीदे से अलग करके नहीं देख पा रहे। बदनसीबी की भी तो कोई हद होनी चाहिए। इसी पर जब बात होती है कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है, तो यही सब कहते हैं कि ये कौम जो है हद से गुजर चुकी है और इनमें इतनी समझबूझ नहीं रही लोगों में। या मुल्ला कह ले, जो इनको गाइड कर रहे हैं, वो खौफनाक तरीके के साथ इनकी परवरिश कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट आप आए दिन बदिन देखते हैं। ये तीसरा कत्ल है मेरा ख्याल है जो हर जुमे को हो रहा है, और एक डॉक्टर साहब पिछले जुमे जेल में शहीद हो गए। इससे पहले कराची में वाक़े पेश आया, फिर कसूर में एक शहादत का वाक़े पेश आया, और अब यह सरगोधा में कल वाक़या पेश आया। मैं अपने देखने वालों को सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, बहुत से लोग हमारे चैनल से, हमारे प्रोग्राम से इख्तलाफ भी रखते होंगे, कोई सच की जब बात करे, लेकिन एक सवाल है यहाँ पे कि किस मजहब ने आपको इजाज़त दी किसी को कत्ल करने की? जो इस्लाम है उसने तो कहा है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। वहाँ तो किसी मजहब का जिक्र आया, ना किसी फ़िरके का जिक्र आया कि आप इसको कत्ल कर दो कि ये फ़लाँ मजहब या फ़िरके से है। इस्लाम में इजाज़त है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वो कौन सा इस्लाम है। लेकिन क्योंकि कि हमारे उलमा ने अपनी दुकानदारी को चमकाने के लिए, अपनी झूठी शान के लिए लोगों को ऐसे गुमराह किया हुआ है कि उनके नज़दीक कत्ल भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जिसको दिल चाहते हैं वो कत्ल कर देते हैं और कह देते हैं कि ये शायर इस्लाम के ख़िलाफ़ है, या कोई कादियानी कार्ड खेल देते हैं, या झूठा ख़त्म नबूवत का प्रोपेगेंडा कर देते हैं कि ये आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। उलमा के पास बहुत से तरीके हैं लोगों को गुमराह करने की। अपनी दुकानदारी को चमकाने के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं। पिछले दिनों मुस्लिम शावर पर लोग बड़े ज़ोर शोर से फतवे दे रहे थे कि इसका नाम मुस्लिम शावर है, अहमदी इस्तेमाल ना करें। प्रोडक्ट यहूदियों की और जज्बात उन सरकारी मुसलमानों के मजरूह हो जाते हैं। इस काबिल नहीं अभी ये कि अपनी कोई प्रोडक्ट बना सकें, सारी चीज़ें यहूदियों की बनाई हुई इस्तेमाल करते हैं और बातें बड़ी बड़ी करवा लो कि जज्बात मजरूह हो जाते हैं, जो इस्लाम के बारे में अलफ बे भी नहीं जानते। ये जो कराची में पहले शहादत हुई बड़ी खौफनाक थी, और अब कल डॉक्टर साहब की शहादत की वीडियो भी आप सोशल मीडिया में देखें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बड़ी तकलीफदेह वीडियो है। ये हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे भी कोई एक बंदा नहीं होता। जब कोई कत्ल करता है बाकायदा तौर पर प्लानिंग की जाती है। ये खुलम खुला दहशतगर्दी है।
آپ لوگ جو دیکھتے ہیں وہاں پہ جو واردات ڈالی جاتی ہے وہ پوری پلاننگ کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس کی انکوائری ہوگی۔ ابھی جو ہمارے پاس اطلاع ہے کہ مریم نواز نے یہ کہا ہے، کبھی چیف منسٹر نے کہا ہے کہ اس کیس کا پتہ کرو یہ کیوں ہوا ہے۔ اسی طرح آئی جی پنجاب نے بھی کہا ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے جو معصومیت سے پوچھ رہے کہ پتہ کرو یہ قتل کیوں ہوا ہے؟ کیا یہ نہیں جانتے ہیں ان کے اپنے پالے ہوئے ہوتے ہیں یہ لوگ جن سے کاروائی کروائی جاتی ہے، اور پھر معصوم بننے کا ڈرامہ بھی یہی لوگ کرتے ہیں۔ اب ہم جیسے ان لوگوں کے لیے نیکی کریں اور یہ لوگ تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب انسانیت کی خدمت کرنے والے تھے جن کو سرگودھا میں ان کے ہاسپٹل کے اندر گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ وہ ایک انتہائی قابل اور خدا ترس میڈیکل اسپیشلسٹ تھے۔ سرگودھا میں ERCP کرنے والے پہلے ڈاکٹر تھے۔ سرگودھا کے تمام گیسٹرو انٹرولوجسٹ اور میڈیکل اسپیشلسٹ ان کے شاگرد تھے، جن کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر انہوں نے اینڈوسکوپی، کلونوسکوپی اور ERCP سکھائی۔ مجال ہے جو کسی کو کبھی انکار کیا ہو۔ میری ان سے 2 مرتبہ ملاقات ہوئی۔ چونکہ راولپنڈی میڈیکل کالج کے گریجویٹ تھے تو خصوصی رغبت سے ملے۔ پورے سرگودھا میں سب سے کم ریٹ پر اینڈوسکوپی یا ERCP کر دیا کرتے تھے۔ جس شخص نے ساری زندگی سرگودھا شہر کی خدمت میں گزار دیے، آج وہی کی زمین اس کے خون سے رنگ دی گئی۔ اس قوم کے لیے جن لوگوں نے بھی نیکی کی، ان کے حالات آپ دیکھ لیں۔ ان کو یہ لوگ کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں، اور جو ان کو جوتے مارتے ہیں ان کو یہ کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ جو قوم جوتے کے لائق ہو اس کو تخت میں نہیں بیٹھایا جا سکتا، کیونکہ کہ عقل شعور ہی نہیں۔ پاکستان اتنا غیر محفوظ ملک ہے کہ اب نہ کوئی ڈاکٹر محفوظ ہے اور نہ کوئی عام شہری بندہ جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں، جو مذہبی نفرت کی وجہ سے حالات بنے ہوئے ہیں۔ کبھی کرسچن کو مار دیتے ہیں، اب جا کامران مسیح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی سچ بولنے لگے تو اسے یہی لوگ غدار کہہ دیتے ہیں کہ کامران مسیح نہ فائٹر پائلٹ ہے، نہ ہی اس نے اسلام قبول کیا۔ یہ زبردستی اسلام قبول کرواتے ہیں جو اب کامران مسیح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اسلام قبول کر لیا بندہ۔ ان سے پوچھے وہ جس بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے اسے اپنے فرقے میں آزادی سے رہنے کا حق حاصل کیوں نہیں ہے؟ یہ کون ہوتے ہیں زبردستی کرنے والے؟ اگر اس نے اسلام قبول کرنا ہوگا تو اللہ خود اس کے دل میں ہدایت کے راستے ڈال دے گا، مگر کسی کے ساتھ زبردستی کرنا یہ ایک غیر اخلاقی جرم ہے جو پاکستان میں کھلا ہوتا ہے۔ اگر اس نے اسلام قبول کیا ہے، اگر کسی کے پاس کوئی بھی ثبوت، انٹرویو، اس کی زبانی کوئی پیغام، آفیشلی کوئی بیان ہے سوائے اس تصویر کے جو گردش کر رہی ہے جس میں وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوا ہے، تو پیش کر کے شکریہ کا موقع عنایت فرمائے۔ بس اس قوم سے جھوٹے پروپیگنڈے کروا لے۔ اگر کامران مسیح نے اسلام نہ قبول کیا تو یہ پکے اس کے دشمن بن جائیں گے۔ اس کو غدار بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو قوم کا حال ہے، ہر چیز میں یہ مذہب کو لے کر آتے ہیں جس کی خود جیسے پہلے بتایا کہ الف بے بھی نہیں جانتے۔ بس جو لوگ امریکہ، یورپ، کینیڈا چلے جاتے رہے، کم از کم ان کی زندگی تو محفوظ ہے، وہاں پہ جان ہے تو جہاں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کے ڈاکٹر ہو، جو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے اسپیشلسٹ ہو، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کا بھی بندوبست کرے۔ جو بھی انہیں ملنے آئے ان کی تلاشی لی جائے، اور ایسا مستقلی بندوبست ہونا چاہیے، اور زیادہ سیکیورٹی ہونی چاہیے وہاں پہ۔ جب حالات خراب ہو تو اس پر زیادہ توجہ ضرور دینی چاہیے، کسی پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اب آپ یہ کہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے بھی سیکیورٹی، اور اگر ڈاکٹر کی جان محفوظ ہے تو وہ پھر ہی آپ سب کا علاج کرے گا نا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا۔ اگر اس کی جان ہی محفوظ نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ جیسے کل ایک کرسچن کا کیس بھی سامنے آیا تھا کہ قتل کر کے نہر میں پھینک دیا کسی کا، کچھ واقعہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا؟ سب مذہبی نفرت ہے۔ یہ سب مذہبی نفرت کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کی کوئی جگہ ایسی نہیں جو آپ دیکھ لیں کہ کوئی واقعہ پیش نہ آیا ہو وہ محفوظ ہو سب جگہ سے، اور پاکستان کے حالات دن بدن خوفناک ہوتے جا رہے۔ یہ سب مذہبی نفرت ہے، اور جو نئی نسل ہے ان کے دل و دماغ میں یہ ڈالا جا رہا کہ یہ سب سے بڑا ثواب کا کام ہے۔ تقریریں کی جاتی ہیں نفرت میں، اور ایسی تقریریں جس سے انسان کا دماغ بالکل بے قابو کر دیا جاتا ہے، اور جو جذباتی اور غصے سے بڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ایسے قدم اٹھا لیتے ہیں۔ ان کی نفسیات کا یہ چند لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایسے قتل کروا لیے جاتے ہیں۔ ابھی مریم نواز کو یہ تو نظر آ گیا، جب فتوے جاری کیے جاتے ہیں تو کیوں نہیں نظر آتا؟ اس وقت یہ لوگ ان لوگوں کو یہ کیوں نہیں پکڑتے؟ اب جسے آئی جی نے اتنی سی بات کر دی کہ پتہ کرو یہ واقعہ پیش کیوں آیا ہے،
اب تو سب نے اپنے منافق پن میں بات کر دی، مگر ایک قیمتی جان اس دنیا سے چلی گئی، اور انہی کے فائدے کے لیے وہ جان تھی۔ انسانوں کی خدمت کرنا، ان سے تو کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ جسے کہ میں نے کہا کہ آپ ان لوگوں کا فائدہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اس قابل ہی نہیں رہے۔ ہم کافی دیر سے اس پر توجہ دلا رہے ہیں، کوئی اس پر غور نہیں کرتا، کوئی اس پر فکر نہیں کرتا۔ ایسی اپنی جھوٹی سیاسی جنگ میں یہ اس وقت اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے باہر نہیں نکلنا نہ کوشش کرتے ہیں۔ روزانہ آئے دن یہ جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں اور ان کا مذاق بنتا ہے سوشل میڈیا پہ، مگر جب شرم اتر جاتی ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا کہتا ہے۔ ایک سے ایک بڑا جھوٹ بولے گا۔ جس قوم میں اتنی جھوٹ کی عادت پڑ چکی ہو، اور جو اپنی نئی نسل ہو اس کو بھی جھوٹ سکھانے میں مجبور ہو، اپنے اسکولوں کالجوں میں ہر جگہ جھوٹ سکھایا جائے، تو وہاں پہ ایک سچا اور اچھا انسان کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ سادہ سا سوال ہے کہ جب آپ کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی ہو، آپ کے اسکول کے زمانے سے ہی مذہبی نفرت کی تعلیم دی جائے، جہاں کبھی ختم نبوت کے نام پہ، کبھی عاشق رسول کے نام پہ چورن بیچا جائے، اور لوگوں کے لیے وہاں مصیبتیں کھڑی کی جائیں، جو ایک اچھے شہری ہے، جو اس طرح کے ڈاکٹر ہے، ان کے لیے زندہ رہنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا اس قوم کو پتا ہے کہ ڈاکٹر کیسے بنتے ہیں؟ جائیں جا کر عام بندے سے پوچھ لیں، عام کیا خاص سے بھی پوچھ لیں، تو ان کو نہیں پتا ہوگا۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ اپنے سیاست دانوں سے پوچھ لیں جا کے، کیونکہ ان کی سوچ ہی نہیں وہاں تک۔ یہ وہ لوگ ہیں پاکستانی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی بندہ وہاں پہ آ جائے، اچھا اس کے لیے یہ مصیبت بن جاتے ہیں۔ جہاں تک احمدیوں کی بات ہے، آپ دیکھتے ہیں مختلف ممالک میں افریقہ کے وہاں بھی خدمت کر رہے ہیں، وہاں پہ اسکول، ہاسپٹل، پانی کا بندوبست کرنے لگے ہوئے ہیں، دن رات خدمت کرنے میں۔ اور میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ یہ بھی پاکستانیوں کو تکلیف ہے۔ کئی دفعہ میں چینل پر مولویوں کی ویڈیو شیئر کرتا ہوں کہ مولوی احمدیوں کی ترقی سے بہت خوف زدہ نظر آتے ہیں کہ فلاں ملک میں فلاں جگہ پورا گاؤں احمدی ہو گیا۔ خود ان مولویوں کی باتیں ہیں۔ مولویوں کو، علماء کو یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ دوسرے ممالک میں خدمت کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، اور یہ صرف تکلیف کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف کیسے دینی ہے۔ کسی کی آسانی کے لیے، کسی کے سکون کے لیے، کسی کے سخ چین کے لیے یہ لوگ دنیا میں نہیں آئے۔ جتنی عزت آپ ڈاکٹر صاحب کی دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ لوگ ان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، اور جو لوگ جانتے ہیں اور جتنی معلومات ہم نے اکٹھی کی ہے کہ بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور لوگوں کی خدمت کرنے والے تھے، انسانیت سے محبت کرنے والے تھے، اور بہت سے لوگوں کا مفت علاج بھی کر دیتے تھے جن کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے پاکستان میں اکثر دوسرے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے، وہ تو کسی کی مجبوری کا زیادہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جگہوں پر ابھی یہ مریم نواز نے ہی کہا کہ جو ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں وہ اپنے پرائیویٹ کلینک بھی بنا سکتے ہیں۔ طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ آپ ہاسپٹل جائے تو وہ آگے سے کہیں گے ہمارے پرائیویٹ کلینک آئے، ہم وہاں زیادہ صحیح چیک کریں گے۔ احمدیوں سے نفرت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اس طرح نہیں کرتے، وہ اپنا کام بہت ایمانداری سے کرتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب بھی پوری دیانتداری سے خدمت میں لگے ہوئے تھے جو ان کو تکلیف دے رہا تھا، اور جو دوسرے ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری بزنس کے طور پر چلا رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، وہ غلط ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر انسان غلط ہے، پر پاکستان میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں، جیسے یہ احمدی ڈاکٹر شیخ محمود صاحب جو خدمت انسانیت کرنے والے تھے، بہت مخلص انسان تھے، اور ایسے انسان بہت کم ملیں گے، اور آپ کو ایسے انسان ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے۔ سٹمک اور لیور کے اسپیشلسٹ تھے، جو یہ خبر پوری سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اور اگر قاتل پکڑے بھی جائے، ایک تو ان کے پیچھے طاقتور لوگ جو فوراً چھوٹ بھی جاتے ہیں، اور یہ کون سا آخری قتل ہوگا؟ پاکستان میں مذہبی نفرت اتنی زیادہ پھیلائی ہوئی ہے، جب تک کوئی بڑا اقدام نہ اٹھایا گیا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا، اور مذہبی نفرت میں کمی کی بجائے آپ نے دیکھا دن بدن بڑھتے چلے جانا۔ ایک مذہبی پارٹی آرام سے کھلم کھلا عیاشی کر رہی ہے، جب تک ان کو ہتھکڑیاں نہیں لگائی جاتی تب تک پاکستان میں امن اور سکون مشکل ہے۔ جب تک پاکستان میں ایسے قوانین موجود ہے اور جب تک ایسے لوگوں پہ سختی نہیں ہوگی جو فتوے جاری کرتے ہیں،
जो आए दिन कत्ल की धमकियां देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी महफूज नहीं, चाहे वो अहमदी है या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है। और ये जो भी कुछ किया जाए रहा है इस्लाम के नाम पे, ये सबसे बड़ा दुख है। इस्लाम के नाम पे लोगों को गुमराह करके इस तरह की वारदात डाली जाती है। जो डॉक्टर है, चाहे वो अहमदी है, क्रिश्चियन है, अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त जरूर करे, बाहर से अंदर चेक करके आने दे। औरतों की औरत चेक करे और मर्दों के लिए मर्द हजरात सिक्योरिटी पर मौजूद हो। जो हमारे कीमती सरमाया हैं उनकी हिफाजत का बंदोबस्त तो करना चाहिए। ज्यादातर लोग इसीलिए पाकिस्तान छोड़कर दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं कि हम इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा में महफूज है। ये इस्लामी ममालिक नहीं है, मगर आप महफूज हैं। बस जिसको इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है वहां आप गैर महफूज है। और जो लोग ये करते हैं ये इस्लाम की तालीम नहीं है। आप सब की इस बारे में क्या राय है, जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम अहमदियों की पाकिस्तान में हिफाजत फरमाए। आमीन थुम आमीन। और जो जुल्म करने वाले हैं अल्लाह उनको उनके अंजाम तक जल्द इंशाअल्लाह पहुंचाएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।